بسم الله الرحمن الرحيم. النفوذ الغير المشروع وتأثيره على العقد. النفوذ الغير المشروع غیر مشروع اثر الرسوخ و تاثیرہ علی العقد اور عقد کے اوپر اس کا اثر انداز ہونا. بھئی ایسا اثر رسوخ کا استعمال کرنا کہ جس کے دباؤ میں آ کر دوسرا آدمی عقد کے اوپر ایک حد تک گویا کہ مجبور ہو جائے، تو ایسے اثر رسوخ کا استعمال کے نتیجے میں جو عقد ہوگا اس عقد کا کیا حکم ہوگا، معاصر قوانین اس حوالے سے کیا ہے اور شرعی نقطۂ نظر اس حوالے سے کیا ہے، یا اسی کو بیان کرتے ہیں. نفوذ کا لغوی معنی ہے اثر رسوخ. ویسے نفذ ینفذ کا مطلب ہے نافذ ہونا، اور نفوذ کا مطلب یہاں اثر رسوخ ہے. الغیر المشروع جو شرعاً جائز نہیں، و تاثیرہ علی العقد اور اس کا عقد کے اوپر اثر انداز ہونا، اینڈ انفلوئنس کہا جاتا ہے. وقد اضاف القانون الانگلیزی تصورا آخر باسم تاثیر غیر سائغ. کہتے ہیں انگریزی قوانین نے یہاں ایک دوسرا تصور قائم کیا ہے، اس کا اضافہ کیا ہے، اور اس نئے تصور کا نام انگریزی قانون نے تاثیر غیر سائغ، یعنی ایسا اثر انداز ہونا جو ناخوشگوار طریقے سے ہو، نامناسب اثر اندازی، او نفوذ غیر مشروع، یا دوسرا نام اس کا نفوذ غیر مشروع ہے. وہ نوع اخف من الاکراہ، یہ اکراہ سے کم درجے کی ایک قسم ہے. والمقصود منہ، مقصد اس سے کیا ہے، استغلال الجاہ فی الوصول الی ہدف، استغلال الجاہ فی الوصول، اپنی جاہ کو استعمال کرنا، فی الوصول الی ہدف، کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے. یعنی آپ نے ایک ہدف مقرر کیا ہے، آپ اس ہدف تک کیسے پہنچیں گے، آپ نے اس کے لیے اپنے منصب کو استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں استغلال الجاہ فی الوصول الی ہدف، اپنے منصب کو کام میں لے کر آنا، اس سے فائدہ اٹھانا، فی الوصول الی ہدف، کسی ہدف تک پہنچنے میں. سمجھ گئے اس بات کو؟ آسان ترجمہ آپ ایسا کر سکتے ہیں استغلال الجاہ کا، کہ آپ کہتے ہیں استحصال کرنا. ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کا استحصال کیا، ناجائز فائدہ اس سے اٹھایا. ہم کہتے ہیں قوم، حکمران جو ہے نا قوم کی ناجائز استحصال کر رہی ہے، فلاں وڈیرے فلاں لوگوں کے، ماتحت لوگوں کے، مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں. اس کا مطلب اپنے روب داب اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ومجالہ فی العقود، عقود کے اندر اس کا میدان یہ ہے ان یستغل الانسان جاہہ و رتبتہ او مہابتہ المعنویہ للدخول فی عقد مع من هو ادنی رتبۃ، کہ ایک انسان اپنی جاہ یعنی منصب کو، و رتبتہ یا اپنے رتبے کو، او مہابتہ المعنویہ یا اپنے خوف کو، رعب داب کو کام میں لے کر آئے، للدخول فی عقد، کسی عقد کے اندر داخل ہونے میں، مع من هو ادنی رتبۃ، ایسے آدمی کے ساتھ جو رتبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹا ہو. یعنی کوئی بالادست آدمی اپنے بالادستی والے منصب، عہدہ اور رعب داب کو کام میں لاتے ہوئے ماتحت آدمی
یا منصب کے اعتبار سے جو اس سے چھوٹا ہے اس آدمی کو کے ساتھ جو ہے نا کسی عقد کے اندر وہ داخل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں النفوذ الغیر الشرعی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثل الولد امام الوالد اب التلميذ امام الاستاذ اب المرید امام الشیخ. ادنا رتبہ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ الولد امام الوالد، جیسے کہ بیٹا اپنے باپ کی نسبت سے چھوٹے رتبے کا ہوتا ہے. اب التلمیذ امام الاستاذ، یا شاگرد اپنے استاد کے سامنے چھوٹے رتبے والا ہوتا ہے. اب المرید امام الشیخ، یا مرید اپنے شیخ کے سامنے چھوٹے مرتبے والا ہوتا ہے. اب المرؤوس امام الرئیس، یا محکوم حاکم کے سامنے چھوٹے رتبے کا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ حاکم بڑے رتبے کا، محکوم چھوٹے رتبے کا، شیخ بڑے رتبے کا، مرید چھوٹے رتبے کا، استاد بڑے رتبے کا اور شاگرد چھوٹے رتبے کا، باپ بڑے رتبے کا اور بیٹا چھوٹے رتبے کا. اب یہ بڑے بڑے رتبے والے جو لوگ ہیں، باپ ہے، استاد ہے، حاکم ہے، شیخ ہے، یہ اپنے اس منصب سے، بڑے مرتبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو کسی عقد کے اوپر آمادہ کریں اور ان کے ساتھ کسی عقد کے اندر داخل ہو جائے. استاد طالب علم سے کہہ دے کہ بھئی آپ کے پاس فلاں موبائل ہے، مجھ پر بیچو. اب استاد کو پتہ ہے کہ یہ طالب علم میری استادی کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا. یا حاکم محکوم سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اچھی قسم کی گاڑی ہے، یہ گاڑی مجھ پر بیچو. حاکم کو اس بات کا پتہ ہے کہ محکوم ہونے کے ناطے یہ انکار نہیں کر سکے گا. اس طرح شیخ اپنے مرید کے پاس کوئی اچھی سی گھڑی دے کے، ہوتا ہے آج کل، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ پر بیچو. اب وہ مرید انکار نہیں کر سکتا، اور شیخ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ انکار نہیں کر سکے گا. اسی کو کہتے ہیں النفوذ الغیر المشروع وتاثیرہ علی العقد. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ هُوَ أَدْنَى رُتْبَةً، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس آدمی کا مرتبہ کم ہے، دخل فی عقد، وہ اس عقد کے اندر داخل ہو گیا، اس عقد کا حصہ بن گیا ہے، لیکن تحت ضغط من هو اعلی منہ رتبۃ، لیکن اس شخص کے دباؤ میں آ کر جو شخص اس سے مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ بڑا اس کے ساتھ عقد نہ کرتا تو یہ آدمی کبھی بھی اس عقد کے اندر داخل نہ ہوتا، متعاقد نہ بنتا. بحیث لم یتمکن من رفض ما اقترحہ، اس طور پر اس عقد کے اندر داخل ہو جائیں کہ اب اس کے لیے اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا اس نے انتخاب کیا ہے، اس بڑے نے، اب یہ چھوٹا اس کو چھوڑ نہ سکے. اب آئی سمجھ میں بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ النفوذ الغیر المشروع، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاثیر غیر سائع. ٹھیک ہے؟ فدخل فی العقد بالرغم من کونہ لا یرضی به رضا حقیقیا، وہ عقد کے اندر داخل ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے، حقیقی رضامندی کے ساتھ راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عقد کا حصہ بنا باپ کو راضی کرنے کے لیے، یا باپ کے سامنے انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا استاد کے سامنے انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا حاکم کے سامنے انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا اپنے شیخ کے سامنے انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے، ورنہ یہ آدمی اس چیز کو بیچتا ہی نہ. اب بات سمجھ میں آئی؟ اب ظاہر ہے کہ جب اس آدمی کی حقیقی رضامندی نہیں پائی جا رہی لیکن اس کے باوجود وہ عقد کر رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں فإن القانون الانگلیزی یعتبر فی بعض الاحوال معدما للرضا، انگریزی کا قانون کبھی کبھی اس النفوذ الغیر المشروع کو بعض احوال کے اندر
رضامندی کے لیے ختم کرنے والا معاملہ سمجھتے ہیں۔ ومبررا لفسخ العقد، اور عقد کو فسخ کرنے کے لیے جواز فراہم کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یعنی انگریزی قانون یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بعض احوال میں اس قسم کے دباؤ میں آ کر جو عقد کیا جاتا ہے یہ رضامندی کے لیے معدم، یعنی رضامندی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دباؤ کیا کرتا ہے؟ رضامندی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے مبرر لفسخ العقد، عقد کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی دباؤ فسخ عقد کے لیے جواز فراہم کرتا ہے۔ فسخ عقد کے لیے کیا کرتا ہے؟ مبرر کا میں نے پہلے بھی بتلا دیا تھا، ایک لفظ، یہ لفظ کئی مرتبہ میرے خیال سے گزر چکا ہے، 1-2 مرتبہ۔ مبرر کا مطلب ہوتا ہے وجہ جواز فراہم کرنا، تو یہ مبرر ہے، یعنی وجہ جواز فراہم کر رہا ہے لفسخ العقد، عقد کو فسخ کرنے کے لیے۔ ولیکن نقل الدکتور عبد الرزاق سنہوری مادہ 1114 عن القانون المدنی الفرنسی، فرانس کے قانون مدنی کے حوالے سے دکتور عبد الرزاق رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا انه لا يعترف بان مثل هذا النفوذ الذي سماه النفوذ الادبي معارض للرضا اللازم لتصحيح العقد، کہ فرانس کا جو قانون ہے وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر رہا کہ اس قسم کا اثر رسوخ جس کو النفوذ الادبی کہا جاتا ہے یہ اس رضامندی کا معارض ہے اللازم لتصحیح العقد، جو عقد کے صحت کے لیے لازمی ہے۔ بالفاظ دیگر فرانس کا یہ قانون کہتا ہے کہ یہ رضامندی کو ختم کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دباؤ رضامندی کو ختم نہیں کرتا۔ دیکھیں اوپر جو انگریزی قانون گزرا نا وہ الگ قانون ہے، یہ فرانس کا قانون ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے بتلا بھی دیا تھا کہ یہ جو انگریزی قوانین ہے، برٹش قوانین ہے، یہ ساری دنیا میں چلتے ہیں، کیونکہ امریکہ تو بہت بعد میں آزاد ہوا نا، اس سے پہلے امریکہ کے اوپر خود برطانیہ نے حکومت کی ہے، طویل عرصے تک کی ہے۔ برطانیہ کو، امریکہ کو جو ایجاد کیا ہے وہ بھی کس نے؟ برطانیہ ہی نے اس کو جو ہے نا وہ آباد کیا ہے، اور اس کو تلاش کیا تھا نا واسکو ڈی گاما نے، کیا نے؟ تو میرے خیال سے اس آدمی نے جو سیاح تھا برطانیہ کا، انہوں نے وہ امریکہ کا کوج لگا دیا تھا، تو پھر جو ہے یہاں جو ریڈ انڈین کہلاتے ہیں، لوگوں کو یہاں سے غلام بنا بنا کر جہازوں کے اندر قید کرا کر وہ امریکہ پہنچایا، اور وہاں کالونیاں بنائی، اور اس کو اپنا جو ہے وہ ملک بنایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کالونیکلزم، آپ استعماری قوتیں، مولانا فدوان صاحب اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، استعماری قوتیں، یہ استعماری قوتیں ہیں جو آپ کے ذریعے سے اپنی کالونیاں آباد کر کے آپ کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو بہرحال امریکہ ایک طویل عرصے تک برطانیہ کی ماتحت رہا ہے، پھر جو ہے نا تحریک اٹھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ سے آزاد ہو گیا، الگ ہو گیا۔ یہ جو ابراہیم لنکن، جن کا نام اتنے بڑے احترام سے لیتے ہیں، تو وہ اس آزادی کی تحریک کے بڑے تھے۔ بہرحال تو قوانین جو عام طور پر چلتے ہیں وہ برٹش قوانین چلتے ہیں، لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہو جو اس برٹش قانون کے خلاف ہو تو حضرت پھر اس کی وضاحت کیا کر دیتے ہیں، اور جب اس کا ذکر نہ کرے تو سمجھو کہ یہ بین الاقوامی قانون ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ یہاں پر انہوں نے فرانس کے جزئی قانون کو ذکر کیا ہے، انه لا يعترف بان مثل هذا النفوذ الذي سماه النفوذ الادبی، کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتا
کہ اس قسم کا اثر رسوخ جو ہے جس کو نفوذ الادبی کہتے ہیں، یہ اس رضا کے لیے معارض ہے جو تصحیح عقد کے لیے ضروری ہے۔ فیصح العقد ولو کان تحت هذا النفوذ، لہذا فرانس کے قانون کے مطابق عقد صحیح ہوگا اگرچہ اس کے اندر اس قسم کے اثر رسوخ کو استعمال کیا گیا ہو۔ اب سمجھ گئے؟ ہاں، انگریزی قانون کے مطابق تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، لہذا اس کو فسخ کرایا جا سکتا ہے عدالت کے ذریعے سے، لیکن فرانس کا یہ قانون کیا کہتا ہے؟ عقد صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اما فقہاء و شریعت الاسلامیہ، شریعت اسلامی کے فقہاء کرام فلم یذکروا حکم مثل هذا النفوذ فی شروط صحت العقد، انہوں نے اس قسم کے اثر رسوخ کا حکم بیان نہیں کیا ہے فی شروط صحت العقد، عقد کے صحت کے شروط میں، یعنی جہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عقد کن کن شرطوں کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے، ان شرطوں میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اثر رسوخ نہ ہو، دباؤ نہ ہو، اس شرط کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس دباؤ کے ہوتے ہوئے بھی عقد صحیح ہوگا، اس دباؤ کے ہوتے ہوئے بھی عقد صحیح ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ابھی تشریح اور کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے مفہوم مخالف کے طور پر یہ بتلا دیا کہ جب انہوں نے شرائط صحت میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی عقد صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، وذالک لأن شریعت الاسلامیہ، اور یہ اس لیے، یعنی فقہاء نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ شریعت اسلامی تفرق بین احکام الدیانہ والقضاء، کہ شریعت اسلامی دیانتاً اور قضاءً احکام کے درمیان تفریق کرتی ہے۔ بعض صورتوں میں کہتے ہیں نا دیانتاً حکم نافذ، قضاءً نافذ نہیں، بعض صورتوں میں کہتے ہیں قضاءً نافذ دیانتاً نافذ نہیں، بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ دیانتاً بھی نافذ اور قضاءً بھی نافذ، بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ نہ دیانتاً نافذ اور نہ قضاءً نافذ، 4 صورتیں بن جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ جو دیانتاً اور قضاءً کا فرق کرتے ہیں نا، یہ اس بنا پر کرتے ہیں، کہتے ہیں فلا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں، ان استغلال الرجل نفوذہ، کہ ایک شخص کا اپنے اثر رسوخ سے کام لینا، وجاہہ ہو، اور اپنے مرتبے سے کام لینا، للدخول فی عقد، کسی عقد کے اندر داخل ہونے کے لیے، مع من لا تطیب نفسہ بذلک العقد، ایسے شخص کے ساتھ کہ جس شخص کا دل اس عقد کے لیے راضی اور خوش نہیں ہے، لا یجوز شرعاً، شرعی طور پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کے ساتھ ایسا عقد کرنا اپنے اثر رسوخ سے کام لے کر کہ وہ آدمی اس عقد پر راضی نہ ہو، صرف آپ کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اس عقد پر آمادہ ہو جائے، تو یہ دیانتاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ولا يحل له في الديانة ما أخذه بهذا الطريق، شریعت میں دیانت کے اعتبار سے جو کچھ اس نے اس راستے پر لے لیا ہے، یعنی اپنے اثر رسوخ اور اپنے دباؤ کو کام میں لاتے ہوئے اس نے کسی کے ساتھ عقد کر کے کوئی چیز حاصل کی ہے، یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، شرعاً جائز بھی نہیں اور حلال بھی نہیں۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کہ کسی مسلمان کا مال لینا اس کی دلی رضامندی کے بغیر یہ جائز نہیں، دلی رضامندی کے بغیر یہ جائز نہیں، جائز کیا حلال ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھے کہ بھئی ایک حدیث میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بھئی اگر کوئی شخص چالاک ہو، اپنے مدعا کو بہترین انداز میں پیش کر سکتا ہو، دوسرا آدمی اتنا فصیح اور بلیغ نہیں ہے، وہ اپنے مدعا کو، اپنی بات کو اتنی وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا، لہذا اس چالاک آدمی نے اپنے مقدمے کو بڑے چلاکی کے ساتھ لڑا اور ناجائز اور ناحق ہونے کے باوجود بھی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو پیغمبر علیہ السلام کیا فرمایا کہ اس فیصلے کی وجہ سے دیانتاً وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، قاضی نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا، لیکن حقیقت حال کا تجھے پتہ ہے نا، لہذا حقیقت حال کو چھپا کر غلط فتویٰ وصول کر لینا یا قاضی سے غلط فیصلہ کروا لینا، یہ وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں کرا سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فحل شیء فی الدیانہ،
لہذا دیانتاً کس چیز کا حلال ہونا لا يتوقف علی الرضا الظاہر، یہ ظاہری رضامندی کے اوپر موقوف نہیں ہے جب تک دلی خوشی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل جو خواتین اپنا مہر شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، یا بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے میراث چھوڑ دیتی ہیں، یا تو بھائیوں کے دباؤ میں آ کر، یا معاشرے کے خوف سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ معاف کر دیتی ہے، تو یہ چونکہ طیب نفس سے نہیں ہوتا، طیب نفس سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ جو ہے گو قضاءً آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ بہن نے جب ظاہری الفاظ سے معاف کر دے تو معاف ہو جائے، لیکن چونکہ خوشی شامل نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو اس کا حصہ دے دیں، الگ کر کے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، بہن سے کہہ دیں ابھی مجھے دیتی ہوں، کسی اور کو دیتی ہو، اولاد کو دیتی ہو، یا اپنے پاس رکھتی ہو، پھر دیکھنا کہ وہ آپ کو واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ دلی رضامندی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ جس کا جتنا حصہ نقدی کے اندر بنتا ہے، آپ وہ نقدی الگ کر کے بہن کو بتلا دیں کہ یہ آپ کے میراث میں، والد صاحب کی میراث میں آپ کا حق ہے، یہ نقدی آپ لے لیں۔ اب وہ واپس کرتی ہے آپ کو یا نہیں کرتی تو آپ پتہ چلے گا کہ حقوقی رضامندی کیا ہے۔ لیکن وقت سے پہلے کہا جائے کہ آپ کے میراث میں حصہ بنتا ہے لیکن یہ ہے وہ کہتے چلو میں معاف کر دیتی ہوں، اثر رسوخ کی وجہ سے، یا دباؤ کی وجہ سے، یا معاشر دباؤ کی وجہ سے، یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کی وجہ سے، یہ خوشی رضامندی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بارے میں کم از کم ہمارے علماء کرام جو ہے اس بارے کی طرف توجہ دیں۔ میں نے آپ کو بتلایا دیتا کہ ہم بعض لوگوں کے جو مقلد بنے ہوئے ہیں نا، ہم نے ان کا ایک پہلو لیا ہے، ورنہ گہرائی میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ ہم اجہد تھے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کو لے لیں، ان کے فقاہت کو ہم نے لے لیا ہے، باقی ان کا کردار کیا تھا، معاشرتی کردار کیا تھا، عدالتی کردار کیا تھا، سیاسی کردار کیا تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے علماء دیوبند ہے، ہم مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی کیا تھا اس کو کوئی نہیں اپنا رہا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ میراث کے بارے میں انہوں نے نسل در نسل میراث کو تقسیم کروا دیا تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے وہ چین سے بیٹھے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں وہ اس پر کم از کم جو ہے توجہ دے دینی چاہیے، ایک دو جمعے کم از کم اس پر پڑھا دینے چاہیے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک مسجد میں رمضان میں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے یہی تقریر کر دی۔ بعد میں جہاں ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ باقی باتیں چھوڑو، مفتی صاحب نے جو آخر باتیں کہی، چونکہ میں نے شروع میں تو وہی فضیلتیں چلتی ہیں، آخر میں نے یہ باتیں کہی تھی، تو اس آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ باقی باتیں چھوڑو، یہ جو مفتی صاحب نے آخر والی بات کہی اس کا کچھ سوچو۔ تو یہ چیزیں جو ہے کم از کم لوگوں کی سوچ تو پیدا کر دیتی ہے، عمل فی الحال نہ صحیح، عمل فی الحال نہ صحیح لیکن سوچ تو پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کو احساس تو ہوگا کہ میں کسی اور کا حق کھا رہا ہوں، ابھی تو اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا گناہ کا احساس ہو اور انسان گناہ کرے تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھے بغیر کرتے جائے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور جو کہتے ہیں نا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بڑھ کر جرم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، غیبت کو ہر کوئی برا نہیں سمجھتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بدکاریوں کے اندر ملوث انسان توبہ کرے اپنے برے اعمال کے اوپر، وہ سمجھتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ جب احساس نہیں ہوتا توبہ کیسے سے کرے گا؟ بات آئیے سمجھ میں؟ تو ان چیزوں کو کم از کم ذہنی بحث لاؤ، ایک مرتبہ اس کے اوپر خطبہ جمعہ پڑھاؤ، 2 مرتبہ پڑھاؤ، کس جگہ اگر آپ خطیب کی حیثیت سے چلے جائے، بیان آپ کا ہو تو اس موضوع پر گفتگو کرو۔ اور اس کا یہ موضوع آپ کے لیے بہت بہترین ایک اور وجہ سے بھی رہے گا، آپ جائیں گے جتنے بھی علماء آپ سے پہلے بعد میں تقریر کریں گے وہ فضیلتوں کے بیان کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے،
ہو سکتا ہے کہ 5-6 آدمی آپ سے پہلے تقریر کرے اور آپ نے جو فضیلتیں رٹی ہو وہ بیان کرے، آپ کے لیے کہ آپ کے پاس کیا رہے گا؟ تو آپ ایک انوکھا موضوع جو بیان کریں گے تو لوگ اس کو سنیں گے بھی، اور دلچسپی بھی ہوگی اور تبلیغ بھی ہوگی آپ کی۔ میں بذات خود ان چیزوں سے بہت وہ کرتا ہوں، یہ جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ڈنگے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہر چیز ہے، لیکن ان فضیلتوں کے بیان کرنے سے پہلے جو اصل حق ہے اس کو بیان کرو۔ حق لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ایک دوسرے عمل کی فضیلتیں ہی بتا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو زیر بحث لانی چاہیے۔ بل یجب ان یکون معه طیب نفس المعطی، بلکہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ دینے والے کے نفس کی رضامندی، دل کی رضامندی بھی شامل ہو۔ ولكن طیب النفس وعدمه امر خفی یشکل اثباته او نفیه فی الاقتضاء، لیکن یہ دل کی رضامندی کا ہونا اور نہ ہونا یہ ایک مخفی معاملہ ہے، اس کا اثبات اور اس کی نفی قضاءً بہت مشکل ہے۔ قاضی اپنے فیصلے میں یہ کہے کہ بھئی وہ دل سے راضی نہیں ہے، وہ دل سے راضی ہے، اس کا فیصلہ ظاہر میں نہیں ہو سکتا۔ وقد اشکل ذلك فعلا في كثير من القضايا في المحاكم الانگلیسیہ، کہتے ہیں یہ اشکال فعلاً بھی انگریزی عدالتی فیصلوں میں سامنے آیا ہے۔ ولذلك لم يذكر فقهاء الشریعۃ الاسلامیہ عدم طیب النفس من جملة ما ينفي التراضی في القضاء، اسی وجہ سے فقہائے شریعت اسلامیہ نے عدم طیب النفس کو من جملۃ ما ينفي التراضی ان چیزوں میں سے شمار نہیں کیا ہے جو ترازی یعنی دو طرفہ رضامندی کو نفی کر دیتی ہے، فی القضاء قضاءً، الا اذا اقترن معه اکراہ او تغریر او غبن فاحش او اضطرار، البتہ جب اس کے ساتھ ساتھ اکراہ بھی شامل ہو جائے، دباؤ کے ساتھ اکراہ بھی شامل ہو جائے۔ اکراہ کا مطلب بمعناه الواسع الذي ذکرناه، اکراہ کی پوری تفصیل پہلے گزر چکی ہے نا، تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ تمام معانی جو اکراہ کے ہم نے بیان کی ہے اسی تفصیل کے ساتھ، اسی دباؤ کے ساتھ ساتھ اگر اکراہ بھی شامل ہو جائے، او تغریر یا دھوکہ شامل ہو جائے، او غبن فاحش یا غبن فاحش شامل ہو جائے، او اضطرار یا اضطراری کیفیت شامل حال ہو جائے، کما سیاتی جیسے کہ آگے آتا ہے، او تہمت تعارض المصالح یا مصالح اور مفادات کے ٹکراؤ کی تہمت سامنے آ جائے، کما مر فی ولی الیتیم، جیسے کہ ولی یتیم میں یہ بات پہلے گزر چکی۔ بھائی جہاں پر مفادات کے لیے کوئی کام ہوتا ہے نا تو پھر لوگ اس کے اوپر چونکہ مفادات کی تہمت ہوتی ہے تو پھر لوگ اس قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر باپ کی گواہ بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گواہ باپ کے حق میں کیوں قبول نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہاں تہمت ہے کہ باپ نے بیٹے کے حق میں ناجائز گواہی دی ہو، بیٹے نے باپ کے حق میں ہو سکتا ہے کہ ناجائز گواہی دی ہو، اس تہمت کی وجہ سے وہ باپ حضرت علی جیسے آدمی ہے اور جو ہے کیا ہے بڑا خلیفہ ہے، بہت نیک ہے، صالح ہے، شیخ الحدیث ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس بڑے باپ کی گواہی بھی اپنے بیٹے کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، صرف تہمت کی وجہ سے۔ کیا؟ تہمت کے احتمال کی وجہ سے۔ یہ شریعت کا انتہائی باریک بینی ہے بھائی۔ یہاں پر بھی اگر ایسی مسائل کے ٹکراؤ اور مفادات کے ٹکراؤ والی کوئی تہمت دباؤ کے ساتھ مل جائے تو پھر جو ہے ثابت نہیں ہوگا، جیسے کہ کما مر فی ولی الیتیم، جیسے کہ یتیم کے ولی کے بارے میں یہ بات گزر چکی کہ یتیم کا جو ولی ہوتا ہے وہ یتیم کے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے، خرید و فروخت اس کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر نہیں بیچ سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنا مال یتیم کے اوپر نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تہمت ہے کہ شاید اس ولی نے بچے کے مفادات کے بجائے اپنے مفادات کے لیے ایسا کیا ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ وبما ان اثبات النفوذ الغیر الشرعی بحیث یؤدی الى عدم طیب النفس من المتعاقد، اور یہ بات کہ غیر مشروط دباؤ کو ثابت کرنا اس طور پر کہ بحیث یؤدی الی عدم طیب النفس من المتعاقد، کہ یہ آپ یہ لے جائیں متعاقد کی طرف سے
عدم طیب النفس یعنی دل کی ناراضگی کی طرف، کان من الصعوبۃ بمکان، تو یہ انتہائی مشکل جگہ پر معاملہ ہے. یعنی یہ بات ثابت کرنا کہ بھئی یہ آدمی نے جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، میں خرید رہا ہوں، اب اس کی طیب نفس سے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اب اس تک پہنچنا بنا صعوبہ بمکان، یہ صعوبت اور مشکل مقام کی بات ہے. فإن القانون الانگلیزی حمل عبء الاثبات علی المتہم. اب اس کا حل کیا نکالا کہ جب باطنی معاملہ ہے اور اس کا ظاہری طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اس مسئلے کو ہم حل کیسے کریں گے؟ انگریزی قانون نے اس کے لیے ایک مفروضہ گڑھا، اور وہ مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی بااثر آدمی ہے وہ ماتحت آدمی کے ساتھ جو عقد کرتا ہے، ہم فرض کریں گے کہ یہ عقد اثر رسوخ سے خالی نہیں ہے. اب اگر یہ عقد اثر رسوخ کے استعمال سے خالی ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ اس کے اندر اثر رسوخ اور دباؤ ہی استعمال ہوا ہے. یہ بہت گہری بات ہے بھائی. انہوں نے اصل کیا سمجھا ہے؟ اصل قاعدہ انہوں نے یہ بنایا کہ بھائی ایسا عقد دباؤ ہی پر مشتمل ہوتا ہے، دباؤ ہی پر، ہم اس کو دباؤ ہی پر مشتمل ہی سمجھیں گے. قانون یہی ہوگا کہ یہ دباؤ ہی میں ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو دباؤ والا عقد نہیں سمجھتا تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ جو عقد کیا ہے یہ میں نے بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے، بغیر کسی اثر رسوخ کو استعمال کیے ہوئے کیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ کام کس کا ہوگا؟ جو اوپر والا آدمی ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ میں نے بغیر دباؤ کے اس آدمی کے ساتھ کوئی عقد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کو یہاں کہتے ہیں متہم، اسم مفعول کے ساتھ. بھائی کہتے ہیں حمل، تو انگریزی قوانین نے اس کا بوجھ ڈالا، حمل عبء الاثبات، کہتے ہیں ثابت کرنے کا بوجھ ڈالا، علی المتہم، کس آدمی کے اوپر؟ جس پر رعب داب کی تہمت ہے، جس پر رعب داب کی تہمت ہے. کما فی مادہ 16 من قانون العقد الانگلیزی، جیسے کہ 16 نمبر مادہ میں انگریزی قوانین کے، اوجب علیہ اثبات کون العقد غیر مبنی علی نفوذ غیر شرعی غیر مشروع، کہتے ہیں اس کے اوپر یہ واجب کر دیا کہ وہ ثابت کر لے کہ یہ عقد نفوذ غیر شرعی کے اوپر مبنی نہیں ہے. نفوذ غیر شرعی کے اوپر یہ مبنی نہیں ہے. یہ بات کون ثابت کرے گا؟ متہم، جو بالا مرتبے والا آدمی ہے. ومعنی ذالک، حضرت کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے، انہ کلما تعاقد صاحب جاہ مع من هو ادنی رتبۃ، کہ جب بھی کوئی اوپر والا آدمی نیچے والے آدمی کے ساتھ عقد کرے گا تو کیا ہوگا؟ فإن الأصل أن يفترض كون العقد مبنيا على عدم طيب النفس من جهة المقابلة. تو اس کے اندر اصل یہ ہوگا کہ ہم یہ فرض کریں گے کہ یہ عقد مبنی ہے علی عدم طیب النفس، دلی خوشی کے بغیر، من جہت المقابلہ، جہت مقابلہ سے، یعنی سامنے والا آدمی جو بڑے آدمی پر کوئی چیز فروخت کرتا ہے یا اس سے یا اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اس سے خریدتا ہے، اس میں اس کی رضا نہیں ہے. ہم یہ فرض کریں گے، ہم یہ فرض کریں گے کہ اس کی دلی رضا اس کے اندر شامل نہیں ہے، لہذا اصل یہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجر. مارکیٹ کے اندر جیسے کہ عام لوگوں کی دکانیں ہیں، ان کی بھی دکان تھی، لیکن جیسے خلیفہ بنے تو اپنی دکان بند کر دی. وجہ لوگوں نے مختلف بیان کی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ ابھی وقت نہیں تھا، سارا وقت جو ہے نا ابھی امور خلافت کو دینا شروع کیا وغیرہ وغیرہ، اب تجارت نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی تھی کہ یہ خلیفہ وقت کی دکان ہے اور دوسرا عام دکان ہے. اب سارے لوگ اعزاز کے لیے یا احترام کے لیے خلیفہ کے اس میں باقی دکانوں کو چھوڑ کر خلیفہ کی دکان سے خریداری کریں گے.
لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی دکان ہی بند کر دی. یہ ہے بات. ٹھیک ہے. اب آپ کہو گے کہ بھائی پھر تو کوئی بھی آدمی وزیر اعظم بن جائے، کوئی کاروبار ہی نہ کریں، اپنی فیکٹریاں ہی بند کریں. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. آگے ہماری شریعت جو کہتی ہے وہ بات آگے آتی ہے. کہتے ہیں فإن الأصل أن يفترض، کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ ہم یہ فرض کریں گے کون العقد مبنيا على عدم طيب النفس من الجهة المقابلة، کہ جہت مقابلہ کی طرف سے یہ عقد دلی رضامندی پر نہیں ہوا. حتى يثبت المتهم بشهادة، یہاں تک کہ جس آدمی کے اوپر تہمت ہے وہ گواہی کے ذریعے سے ثابت کرے انه كان شفافا، کہ اس نے پوری شفاف طریقے سے یہ عقد کیا ہے بغیر کسی دباؤ میں، غیر متاثر بجاهه ورتبته، بغیر اس کے سامنے والا آدمی اس کے مرتبے اور اس کے منصب سے متاثر ہے. اب بھی کہتے ہیں نا عدالتوں کے اندر یہ مسئلے چل رہے، بھائی اس کو سمجھو کہ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں فلاں روڈ بنایا، فلاں ٹھیکہ لیا، فلاں کام کیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اثر رسوخ کو غلط استعمال کیا، اپنے اثر رسوخ کو غلط استعمال کیا. یہ جو کہتے ہیں منصب سے غلط فائدہ اٹھایا. ہمارے پاکستان میں یہ چیز چلتے. اکرم درانی کے اوپر ابھی تک جو مقدمہ چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اس نے اپنے منصب سے غلط فائدہ اٹھایا. ثابت نہیں ہو سکا لیکن الزام یہی تھا، الزام یہی تھا. اب سمجھ گئے؟ مع ان تحمیل المتهم عبء الاثبات في نفي التهمه عنه معارض للمبادئ العامه، ساتھ یہ کہ متہم کے اوپر تہمت کی نفی کو ثابت کرنے کا بوجھ ڈالنا معارض للمبادئ العامہ، یہ عام قوانین کے مخالف ہے. عام قانون یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ ثابت کریں، جو مدعا علیہ ہے اس کی ذمہ ثابت کرنا نہیں ہے. اب یہاں متہم ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھی تو نے اپنے منصب کو غلط استعمال کیا ہے. اب جب میں مدعی ہوں نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تو نے اپنے منصب کو غلط استعمال کیا ہے، لہذا مجھے ثابت کرنا چاہیے نا. لیکن یہاں انگریزی قوانین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے اثر رسوخ کی بنا پر یہ عقد نہیں کیا ہے. اس وجہ سے کہہ رہے فلاں نے پیشیدی اپنی صفائی پیش کر دی، فلاں نے پیشیدی اپنی صفائی پیش کر دی، مد مقابل کوئی گواہ نہیں لے کر آتا. آج نیب کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ اسی بنا پر چل رہے ہیں، کوئی گواہ مواہ نہیں ہے، بلکہ جتنے میں ملزمین ہیں وہ جا کر اپنی صفائی پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے دباؤ میں یہ کام نہیں کیا، ہم نے حکومتی اثر رسوخ کی بنا پر یہ ٹیکہ نہ دیا ہے نہ لیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں معارض للمبادئ العامہ، یہ بوجھ اس اوپر والے آدمی کے اوپر ڈالنا عام قوانین کے خلاف ہے. من ان عبء الاثبات على من يدعي العدوان، وہ عام قانون یہ ہے کہ اس بات کا بوجھ اس آدمی پر ڈالا جاتا ہے من يدعي العدوان، جو عدوان یعنی ظلم کا دعویدار ہے کہ اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یہ چیز مجھ سے لی ہے یا مجھ پر بیچی ہے اپنے منصب کا روب داب ڈالتے ہوئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ثابت کرے. لیکن ایسا یہاں نہیں ہو رہا. ولیس علی من رمی بالعدوان، کہتے ہیں شریعت کے اعتبار سے اس آدمی کے اوپر اپنی صفائی پیش کرنا نہیں ہے جس کے اوپر عدوان اور ظلم کی تہمت لگا دی گئی ہے. کما ان عبء الاثبات فی الاکراہ هو علی من یدعی الاکراہ، جیسے کہ اکراہ کو ثابت کرنے کا بوجھ اس آدمی کے اوپر ہے جو اکراہ کا دعویدار ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز جو اس نے مجھ سے خریدی ہے یا بیچی ہے مجھ پر، اس نے مجھ پر جبر کیا ہے. تو اب جبر کو یہ ثابت کرے گا، کون ثابت کرے گا؟ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر اکراہ ہوا، مجھ پر جبر ہوا، تو وہ جو دعویدار ہے جبر کا وہ ثابت کرے کہ سامنے آدمی نے مجھ پر جبر کیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ قانون یہی ہے. ولیس علی من اتہم بہ، کہتے ہیں جس کے اوپر اکراہ کا الزام لگایا گیا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں نے کوئی اکراہ نہیں کیا، بلکہ جو مدعی ہے وہ ثابت کرے گا کہ اس نے مجھ پر اکراہ کیا ہے. فإن لم يكن هناك اکراہ ولا تغریر، اچھا یہ بات ختم. اب حضرت کہتے ہیں فإن لم يكن هناك اکراہ ولا تغریر ولا استرار ولا غبن فاحش، اگر یہاں اکراہ نہ ہو، یعنی اوپر والے آدمی کی طرف سے چھوٹے آدمی کے اوپر کوئی اکراہ نہیں ہے، ولا تغریر اور کوئی دھوکہ نہیں ہے،
ولا استرار، اور یہ چھوٹا آدمی اس عقد پر مجبور بھی نہیں ہے، ولا غبن فاحش، اور اوپر والا آدمی نیچے آدمی سے جو کچھ خرید رہا ہے یا عقد کر رہا ہے یہ کسی غبن فاحش پر مبنی نہیں ہے، ولا تعارض مصالح، اور مصالح کے ٹکراؤ پر بھی مشتمل نہیں ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں فمجرد ان احد العاقدین والد لعاقد آخر، تو صرف یہ بات کہ ایک آدمی باپ ہے دوسرے کا، او استاد لہو، یا ایک آدمی دوسرے کا استاد ہے، او رئیس ہو، یا وہ حاکم ہے، تو صرف اتنی سی بات لا یبرر افتراد عدم طیب النفس من جہت الاخری، یہ اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ سامنے والے آدمی دل سے راضی نہیں، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ حتی یثبت احد الامور المذکورہ، یہاں تک کہ امور مذکورہ میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہو جائے، یا تو اکراہ ثابت ہو جائے، یا تغریر ثابت ہو جائے، یا غبن فاحش ثابت ہو جائیں، یا مفادات کا ٹکراؤ وغیرہ معاملات ثابت ہو جائیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے غلط کیا ہے، صاحب منصب نے غلط کیے، استاد نے غلط کیے، حاکم نے غلط کیا ہے۔ اب تغریر کیا ہے اور اکراہ کیا ہے؟ اکراہ کی بات تو گزر چکی، تغریر کی بات آئے گی، استرار کی پوری بحث آگے اگلے عنوان کے اندر آتی ہے، اور غبن فاحش کی بھی بات اپنی جگہ پر آتی ہے۔ پڑھے یا بس کریں؟ چلے کافی ہے، ٹھیک ہے، السلام۔